قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما بکت علیہم السماء والارض، جب فرعونیوں کو غرق کیا گیا ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ یہاں سے مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ مومن جب فوت ہوتا ہے اس پر آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ عام مسلمان مومن جب فوت ہو تو آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے، اور اسی طرح اس پہ مسلمان روتے ہیں۔ تو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ کا کیا خیال ہے اس دن صحابہ کی کیسی حالت ہوگی؟ آپ کی بیویوں کی کیسی حالت ہوگی؟ آپ کی بیٹی کی کیسی حالت ہوگی؟ آپ کے نواسوں کی کیسی حالت ہوگی؟ تو بلا شبہ یہ سارے جو ہے نا آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں اور غم سے نڈھال ہے۔ آپ کی وفات پہ اس آیت کی روشنی میں آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی۔ یہ سارے صدمات، سارے لوگ رو رہے ہیں جو آپ کے ماننے والے ہیں اور آپ کے پیروکار ہیں، زمین و آسمان بھی رو رہے ہیں۔ تو جب ایک مسلمان مومن کی وفات پہ زمین و آسمان روتے ہیں اور مختلف لوگ روتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ بھی لوگ روئے، انہوں نے آنسو بہائے اور اس غم کی وجہ سے وہ نڈھال ہوئے۔ اب سوال یہ ہے، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو رہے، سارے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اب اس دن جو نا خوشی منانا، جشن منانا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، آج کہا جاتا ہے ابلیس کے سوا جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی ابلیس کو خوشی نہیں ہے، باقی سب کو خوشی ہے۔ ذرا غور کریے، ایک عالم دین فوت ہو، عالم دین کے فوت ہونے پہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عالم دین کی موجودگی میں وہ لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، وہ لوگوں کو غلط راستے پہ نہیں چلا سکتا۔ عالم دین جب تک موجود ہے وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ عالم دین قرآن و سنت کے مطابق ان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ ایک عالم دین کی وفات پہ ابلیس خوش ہوتا ہے، تو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ابلیس کو خوشی نہیں ہوئی؟ اور ابلیس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ تو آپ کی وفات والے دن ابلیس کو خوشی ہوئی۔ میرے بھائیو، ہم کس طرف چلے گئے؟ ہم کہاں چلے جا رہے ہیں؟ کدھر کی راہ ہم نے تلاش کر لی ہے؟ آپ کی وفات کا دن ہے، مسلمان نڈھال ہے، ابلیس کو خوشی اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب لوگوں کو آزادی کے ساتھ گمراہ کیا جائے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی فتنہ، کوئی مشتبہات چیز لوگوں میں داخل کی گئی تو وہ مؤثر ثابت ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو آپ سے پوچھا جا سکتا تھا اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن اب ابلیس کو خوشی اس بات کی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، علماء مسئلے کو حل کریں گے، ایک کچھ کہے گا دوسرا کچھ کہے گا۔ اس طرح جہاں تک ہمارا نقطہ نظر ہے کہ آپ کی وفات پہ سب سے زیادہ اگر کسی کو خوشی ہوئی تو وہ ابلیس ہے، ابلیس کو خوشی ہوئی۔ میرے بھائیو، اگر اس دن ہم خوشی منائیں تو یہ تو بات دور چلی جائے گی۔ اس دن خوش ہونے والا کون ہے؟ اللہ تعالی ہمارا شمار اس کے ساتھ نہ کرے۔ ہم تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ہم باقاعدہ صدمہ نہیں مناتے، لیکن جس طرح آپ کی آمد کی ہمیں خوشی ہے اس طرح آپ کی وفات کا صدمہ بھی ہے، یہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہم تو شریعت کے احکام کے مطابق اور آداب کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول دن کہ ابلیس کے سوا جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن مدینہ کی تاریخ میں دیکھو ابلیس خوش ہے، باقی سارے پریشان ہیں۔ ابلیس اس لیے خوش کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، باقی سارے پریشان، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں کو مطابقت تو جوڑو، کوئی سیٹنگ تو کرو۔ صرف زبان سے بات کہہ دینا، گلیوں میں اور اسی طرح فلیکسوں پہ شعر لکھ دینا اور اویزاں کر دینا، اتنی بات تو کافی نہیں ہے، ذرا سیٹنگ تو کرو۔ یہاں 12 ربیع الاول کو خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور مدینے میں جو نا لوگ پریشان ہیں، آنسو بہا رہے ہیں آپ کی وفات کی وجہ سے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں تو جہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی وفات پہ سب سے زیادہ خوشی ابلیس کو ہوئی، صدمہ صحابہ کو ہوا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس دن مسلمان کو خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان ہو
امتی ہو، آپ کا پیروکار ہو، مطیع ہو، فرما بردار ہو، اور وہ اس دن جس دن آپ فوت ہوئے ابلیس خوش ہوا، اس دن مسلمان خوشی منائے، یہ بات جچتی نہیں ہے، یہ کام مناسب نہیں ہے۔ انسان میں ایمانی غیرت ہو، دینی غیرت ہو، اور اس دن بندہ خوشی منائے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فوت ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور بدعات کے ہمیں محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ اس کی 18ویں وجہ یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی میں ساری رات چراغاں کیا جاتا ہے، گلیوں کو بھی روشن کیا جاتا ہے، بازار بھی روشن ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح جو ہے گلیوں کو سجایا جاتا ہے، اور اسی طرح مسجدوں کے اوپر مختلف قسم کی لائٹیں لگا کے ان کو روشن کیا جاتا ہے، مکانات پہ لائٹیں لگا کے ان کو روشن کیا جاتا ہے۔ اس طرح گویا کہ وہ سارا ماحول جو ہے اس کو روشن کر دیا جاتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریحاً مخالفت ہے۔ آپ نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے چراغ بجھا دو، آپ نے چراغ بجھانے کا حکم دیا ہے کہ رات کو چراغ بجھا دو، اور یہاں آپ کی صریحاً مخالفت ہے، یہاں چراغ جلائے جاتے ہیں، بڑے بڑے چراغ لے کے، بڑے بڑے بلب لے کے، ساری رات گلی بازار روشن ہے اور چمک رہے ہیں، گہما گہمی ہے، مکانات روشن ہے، مساجد روشن ہے، مساجد کے مینار روشن ہے، اور گلیاں روشن ہیں، یہ سارا کچھ روشن کر دیا جاتا ہے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کو سونے سے پہلے چراغ بجھا دو، روشنی ختم کر دو۔ یہاں روشن کیا جاتا ہے، یعنی صریحاً مخالفت، ادھر یہ ہے کہ چراغ بجھاؤ، ادھر یہ ہے کہ چراغ جلاؤ۔ اس سے بڑھ کے مخالفت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی تعلیمات کتنی واضح ہے، صریح ہے۔ چراغ کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی فائدہ اٹھانے والا ہو، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، یا اور ضرورت ہے تو چراغ جلایا جاتا ہے۔ بتلائیے، ایمانداری سے بتلائیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے، یہ چراغ گلیوں بازاروں میں روشن کیے جاتے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ 11 ربیع الاول کی رات کو بھی اور آگے 12 ربیع الاول کو بھی یہ چراغ جل رہے ہوتے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، خالی گلیاں پڑی ہیں، بازار خالی پڑے اور وہ روشن ہے، اور اتنی تیز لائٹنگ کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا، فضول خرچی بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے نا بجلی کا ضیاع بھی ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، اس موقع پر جو بجلی استعمال کی جاتی ہے وہ بھی زیادہ تر چوری کی بجلی ہوتی ہے۔ اگر اتنی محبت ہے تو گھر کی بجلی کیوں نہیں لگاتے؟ اگر یہ نیکی ہے، ثواب ہے، اجر کا کام ہے تو اپنے گھر کے میٹر میں تار لگاؤ، چوری کی بجلی کیوں جلاتے ہو؟ دیکھیے، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ہی الٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ مبنی ہے، اور جب کوئی بندہ آپ کی مخالفت پہ تل جائے کہ میں نے مخالفت کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے عقل و فہم چھین لیتا ہے۔ صریحاً مخالفت کی جا رہی ہے، واضح طور پہ مخالفت، اور پھر چوری کی بجلی کے ساتھ یہ سارا کچھ چراغاں اور ساری روشنی کی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ خود بتلائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی ہے اور پھر چوری کی بجلی بھی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو اور چوری کا مال ہو، اس میں خیر ہو سکتی ہے، اس میں برکت ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جہاں چوری کا مال ہو، چوری کی بجلی ہو، اور آپ کی مخالفت میں ساری رات چراغاں کیا جائے، چراغ جلائے جائے، تو وہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہم اس لیے نہیں مناتے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ آپ نے حکم دیا رات کو سونے سے پہلے چراغ بجھا دو،
اور یہاں حکم دیتے ہیں چراغ جلا دو، وہاں بجھانے کا حکم یا جلانے کا حکم، صریحاً مخالفت ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر سکتے، ہم تو آپ کی پیروی کرنے والے، آپ کی اطاعت اور اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں پیروکار بنائے اور ہر قسم کی بدعت سے محفوظ فرمائے۔